ہے اس آیت کا 44/1 سے 4 تک ہے جی۔ درس میں سورہ حدید کی آخری آیت آ گئی تھی، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ آخری آیات جو سورت کی ہیں ان میں کچھ ملخص بیان کر دیتا ہے، ارتکازاً کنسنٹریٹ کر کے کوئی چیز جو کہنی ہوتی ہے اسے وہ کہتا ہے، اور پھر اگلی صورت آتی ہے۔ تو یہ آخری صورتیں ہیں جن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور آگے ہے وآمنوا برسولہ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اے ایمان والو، یعنی مخاطب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو، اور ان سے کہا کیا جاتا ہے آمنوا برسول، ایمان لاؤ تم رسول پہ، یعنی مخاطب کیا جاتا ہے اے ایمان والو، تاکید کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ تم۔ اور یہ ایک مقام پہ ہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ درس میں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ متعدد مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا پہ بھی کہا گیا، اور ایمان لانے کی بابت تو رسول اللہ سے بھی کہا گیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ اور یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ کہہ کر، تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ آمنو پہلا جو ہے اس سے مراد ہم مسلمان ہیں، کہ اے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آنے والو تمہارا ایمان نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ اور ہم پہ تو یہ آیات بالکل صحیح منطبق ہوتی ہیں صاحب، یعنی ویسے رسمی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی رسمی طور پہ بھی ایمان لایا ہے؟ ایک غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے لیے بہرحال ایک رسم تو ادا کرنی پڑتی ہے، 4 کلمات جو ہیں یہ کلمے پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا ہوتا کہ جائے کہ جو ایمان کی شرط ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ قرآن نے جو کہا تھا اعراب کو، ان بدوؤں کو، کہ یہ کہتے ہیں ہم آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ کہیں کہ صاحب ہم اسلامی مملکت کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ کیوں نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولیکن لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا، تو مسلمان کہلانے کا تو حق اس کو ہوگا جس کے دل کی گہرائیوں تک ایمان پہنچا ہوا ہو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ان سے کہ ابھی نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو ہم نے تو ویسا ایمان بھی ہم تو نہیں لائے جیسا کہ وہ اعراب لے آئے ہوئے تھے، بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر تو کر دیا تھا ان قوانین کے سامنے۔ اور عزیزان من، نہ تو صرف قوانین اسلام کہلا سکتا، صرف نہ قوانین کی اطاعت صرف اسلام کہلا سکتی ہے، یہ تو پورے کا پورا اسلام جو ہے نافذ کرنا ہوگا آپ کو ساری زندگی کے اندر۔ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے تو پھر اسلامی کہا جائے گا۔ تو بہرحال کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرو۔ یہ جو ہے نا اللہ سے ڈرو، یہ بڑا غلط تصور دیتا ہے عزیزان من۔ اللہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ہر وقت آدمی ڈرتا ہی رہے، کانپتا ہی رہے۔ وہ قرآن تو اس معاشرے کی جس میں قوانین، جس میں نظام خداوندی کے پورے کا پورا نافذ ہو، اس معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ خوف کیا، وہ تو حزن بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس معاشرے کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ بتائے اور دوسری طرف ہم قدم قدم پہ کہیں کہ صاحب وہ ڈرتے رہتے ہیں خدا سے، خوف ہوتا ہے ان کو۔ یہ بات نہیں ہے عزیزان من، خدا ڈر اور خوف کا مقام نہیں۔ وہ تو ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے دل میں ایسا ڈر ڈالتے ہیں
خدا کے متعلق بھی او پاگ آیا او نیکی آئی او پتہ نہیں کی کچھ آ گیا، انہوں نے ڈرا ڈرا کر کچل کر رکھ دیتے ہیں ان کی ذات کو. اور پھر ہمارے ہاں تو شروع سے آخر تک ڈر ہی ڈر ہے. ایک قدم آپ بے خوفی سے نہیں نکل سکتے باہر. ڈر تو چھلانے کی طرح ہم سب کے ساتھ چپٹا ہوا ہے. شر مستطیرہ قرآن نے کہا تھا کہ وہ دور بھی آئے گا جب کہ شر اڑ کر دگ جایا کرے گا. تو خوف تو سب سے پہلی علامت ہے شر کی. قرآن نے یہ چیز کہی ان لوگوں سے. یہاں بھی تقویٰ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو اللہ سے. وہ اللہ سے ڈرو نہیں، تقویٰ کے معنی ہوتا ہے احتیاط سے بچ کر خطرناک گھاٹیوں سے کوششلی نکل لانا، احتیاط کے ساتھ. یہ ڈرنا نہیں ہوتا کسی چیز سے. احتیاط جو برتی جاتی ہے، آگ کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو ذرا ہٹ کے گزرتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. کانٹوں والی باڑ کے سے آپ نے گزرنا ہو اور وہ اربوں والے کپڑے ہوں ڈھیلے ڈھالے، یہ اس کا مفہوم خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تشبیہ سے سمجھایا تھا کہ تم جب ایسی پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہو جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرا کرتے ہو. تو انہوں نے تو بتایا نا کہ صاحب ہم یوں کپڑے کو لپیٹتے ہیں، اس طرح سے احتیاط سے جاتے ہیں. کہتے ہیں اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تو واتقوا اللہ جہاں آئے گا اس کے معنی ہوں گے کہ قوانین خداوندی کے توڑنے سے، کی سرکشی سے، کی خلاف ورزی سے جو وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، تخریبی نتائج، ان تخریبی نتائج سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ تقویٰ ہوگا خدا کا. واتقوا اللہ. اور اس اللہ کا تقویٰ اس لیے کہ وہ کسی غیر خداوندی کے تو قانون کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو تسلیم کرو اور اس کی اطاعت کرو، اس لیے وہ تو سوال ہی نہیں. اطاعت تو قوانین خداوندی کی ہے، اور اس میں یہ تاکید یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی کے جو نتائج نکلنے ہیں، سینکیاں کھانے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ذہن میں رکھو اور پھر سینکیاں نہ کھاؤ. یہ ہوا تقویٰ. آمنوا برسولہ. اس انداز سے ایمان لاؤ اس پیغام پر، اس تعلیم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہے تمہیں. اگر ایسا کرو گے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں 2 حصے وہ دے گا، دوہرا ثواب دے گا اپنی رحمت سے. رحمت تو آپ کو پتہ ہے کہ سامان نشو و نما کو کہتے ہیں، دوہرا. اور وہ تو قرآن میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس دنیا کے اندر بھی شادابیاں، کامرانیاں، کامیابیاں، اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی فلاح اور فوز. تو یہ دونوں زندگیوں، دونوں جہانوں کی برکات اور نعمات جہاں ملتی ہیں، قرآن نے اسے کفلین کہا ہے. 2 حصے ملیں گے تمہیں، دوہرا حصہ ملے گا تمہیں، یہاں بھی وہاں بھی یہ ملے گا. اس زندگی میں کیا پوزیشن تمہاری ہوگی؟ عزیزان مان، جماعت مومنین کی ذمہ داری ملاحظہ فرماؤ. ایک تو یہ چیز ہے کہ خود قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن پہ غور و فکر کرو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. یہ تو ایک فرد کی زندگی ہو گئی. فرد ہی کی نہیں، آگے بھی بڑھیں گے تو خیر مسلمانوں کی جماعت مومنین کی زندگی بھی یہی سمجھو. خود قرآن کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اس طرح سے تقویٰ اختیار کرو گے اور تمہیں حسنات اس زندگی کی دی جائیں گی تو پھر فریضہ تمہارا کیا ہوگا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ. ایک ایسی روشنی تمہیں دی جائے گی. اور قرآن کریم نے ہر مقام پر، مختلف مقامات پر خود قرآن کو روشنی کہا ہے، نور کہا ہے. خدا کی رہنمائی کو نور کہا ہے، اور اسی کی ضرورت ہوتی. اس نے کہا ہے کہ قرآن کا، اسلام کا منشا یہ ہے کہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آئے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ واضح مثال کوئی نہیں ہو سکتی. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ قرآن نے ظلمات کہا ہے، تاریکیاں جمع کے صیغے میں کہا ہے،
اور روشنی نور واحد کے سیغے کے اندر ہے، تاریکیاں